قرآن مجید کی دعوت کو عالمگیر دعوت بناؤ۔ عبید اللہ سندھی قرآن مجید کی دعوت کو عالمگیر دعوت بنانے کے داعی تھے۔ اس حوالے سے میں آج کی ویڈیو میں جناب عبید اللہ سندھی کے خیالات کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ وہ قرآن مجید سے بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمان اسلام کی تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ آج کی سمٹتی دنیا میں عالمگیر مؤثر دعوت بنا کر پیش کرنے میں قطعی طور پر ناکام ہیں، بلکہ بین المسلمین بھی کہیں قرآن مجید کا مثبت اثر ان پر نظر نہیں آتا، جبکہ ان کا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا میرے ایک جملے میں سادہ جواب صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کا اولو الامر اور اولو الالباب طبقہ قرآن مجید سے زبانی جمع خرچ کے علاوہ خاص دلچسپی نہیں رکھتا۔ میں عبید اللہ سندھی کے بارے میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ دوران مطالعہ حیرت ہوئی کہ میری اوپر بیان کردہ بات کو عبید اللہ سندھی نے جس حسن و خوبی سے بیان کیا ہے، مجھے اس سے بہت تقویت ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے خیالات یہاں لائق ذکر ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر قوم کے دانا اپنے فکری نظاموں کو عالمگیر انسانیت کا ترجمان بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اہل علم اس دعوت کو جو صحیح معنوں میں ساری انسانیت کا دین بننے کی اہل ہے، صرف اس وجہ سے اسے عالمگیر دعوت بنا کر پیش کرنے میں ناکام ہیں کیونکہ ان کے درمیان جو فرقہ وارانہ تعصب ہے اس نے قرآن مجید کے حقیقی فہم کو پس پش ڈال دیا ہے۔ فرقہ وارانہ فکر سے لبریز علماء قرآن مجید کے فیض سے عاری ہو چکے ہیں۔ جب تک وہ فرقہ بندی کی فکر سے قرآن مجید کو فرقے کی نظر سے دیکھ کر پڑھیں گے، وہ اس کتاب کی عالمگیریت اور عمومیت ثابت کرنے میں ناکام رہیں گے۔ آپ نے اس بات کو ایک موقع پر یوں فرمایا کہ قرآن مجید کے بعض طالب علم، جنہیں میں محض طالب علم کہوں گا، قرآن مجید کا عالم نہیں کہوں گا، قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مفہوم قرآن ہے قرآن کا، اور اس مفہوم کے مطابق وہ قرآن کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے مدعی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے مذاہب و فلسفیانہ تصورات والوں کے سامنے جب قرآن مجید کے اپنے اس مفہوم کو پیش کرتے ہیں تو انہیں مطلق اپنی بات سمجھا نہیں سکتے۔ اب ایک طرف ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم عالمگیر اور ہماگیر ہے، دوسری طرف ان کی قرآن فہمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص گروہ کے سوا کسی غیر مذہب والے صاحب عقل لامذہب کے سوچنے والے معقول آدمی پر اپنا مفہوم واضح نہیں کر سکتے۔ یہ مفہوم جسے آپ قرآن مجید کا لب لباب کہتے ہیں، آپ کے ذہن کی پیداوار ہے یا اپنے خاص گروہ اور ٹولے کا نظریہ؟ قرآن مجید کی دعوت کو خاص گروہ اور ٹولے کے نظریے سے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے قرآن تعلیمات کا شعور حاصل کرنے کو مسلمان اہم فریضہ سمجھے، صرف قرآن مجید کی تلاوت اور حفظ کو دین نہ سمجھے۔ قرآن مجید و حکیم کے شعوری مطالعے کے بغیر قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عبید اللہ سندھی کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اس طرح پڑھنے سے ثواب ملے گا، وہ بت پرستوں سے کم نہیں۔ ایک نے بت کو خدا بنا لیا اور ایک نے کتاب کو خدا مانا۔ بت بھی ساکت اور جامد ہے، اور اسی طرح یہ کتاب بھی اس کے لیے ایک بت ہی ہے، کیونکہ وہ اسے سمجھتا نہیں اور بغیر سمجھے اس کو پڑھتا ہے۔ اب تم ہندوؤں کو تو بت پرست کہتے ہو اور اپنی طرف دیکھتے نہیں، حالانکہ بت پرستی میں تم اور وہ دونوں یکساں ہو۔ قرآن فکر و تدبر کے لیے ہے۔ عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ دنیا کی قومیں اپنے فکری نظاموں کو عالمگیر انسانیت کا ترجمان بنا کر پیش کرتی ہیں۔ وہ دین جو صحیح معنوں میں ساری انسانیت کا دین تھا، وہ کتاب جو نوع انسانی کی ہدایت کے لمبادار تھی، اس کے ماننے والے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک ملت کی صورت میں نظر آتے تھے۔ آج وہ ملت قرآن مجید کو پس پش ڈالنے کے نتیجے میں ملت کے بجائے فرقوں کی صورت میں سگڑتی جا رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا میں کمیونسٹ پارٹی سوشلزم کے ساتھ کنفیوشس کی تعلیمات کو ملا کر اپنی حکومت کو تقویت فراہم کر رہی ہے، اپنی ترقی پر نازاں ہیں اور اپنے ماڈل کو دنیا کے سامنے بے نظیر بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جبکہ چائنا کی ترقی اور سوشلسٹ
ماڈل کو امریکہ اور مغرب جمہوری نظام کے زیر اثر پھیلنے والا نظام قرار دیتے ہیں۔ چائنا اس کے جواب میں مغربی اور امریکی جمہوریت کو دھوکہ سمجھتا ہے، جہاں افراد ووٹ دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ چائنیز جمہوریت میں لوگ ہر آن قومی ترقی اور لوگوں کی بہتری کے عمل میں برابر شریک رہتے ہیں۔ چائنیز جمہوریت لوگوں کی بہتری اور خیر خواہی کی جمہوریت ہے، جس میں ہر شخص ہمہ وقت شریک ہوتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق شراکت داری کے نفع سے اجر پاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے معاشرے ناہمواریوں کے شکار ہیں۔ ان کے پاس دوسروں پر الزامات لگانے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کبھی اسلام میں سوشلزم کا پیوند لگاتے ہیں تو کبھی مغربی جمہوریت کو اسلامی جمہوریت کا پیوند لگاتے ہیں۔ مسلمانوں کی فی زمانہ پرابلم یہ ہے کہ جیسے وہ اسلام کو سمجھے بغیر اپنائے ہوئے ہیں، بالکل یہی رویہ ان کا سوشلزم اور جمہوریت کے ساتھ ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ دنیا کے کسی نظام کو سنجیدگی سے نہیں لے پاتے، اس لیے دنیا بھی انہیں فکری لحاظ سے سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ اب یہاں اس ویڈیو کو عبید اللہ سندھی کے اس اقتباس کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی نظر میں اسلام نے مساوات، معاشی انصاف، ہمہ گیر، اخوت پر زور دیا ہے اور قرآن مجید کی مکی آیات اس سے بھری پڑی ہیں۔ جب مسلمان یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد یہی ہے تو پھر یہ کفر سازی نہیں چلے گی اور اسلام ایک اصطلاح کے طور پر نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت میں سامنے آئے گا اور حقیقی اسلام کو دنیا کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔